بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والے کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے دوستو، ابراہیم علیہ السلام کا خواب، یعنی ابراہیم علیہ السلام مدت کے بعد مکہ واپس آئے، اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ سے ملے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل سے خوش ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام چھوٹے لڑکے تھے، دوڑتے کھیلتے اور والد کے ساتھ نکلتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے بہت پیار کرتے تھے۔ ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام سچے نبی تھے، ان کا خواب سچا خواب تھا، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست تھے۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ جس چیز کا انہیں خواب میں اللہ نے حکم دیا ہے کر گزرے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کہا، بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کرتا ہوں، تو دیکھ تیری کیا رائے ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، آئے ابا جی، آپ وہ کر گزرے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا اور ایک چھری بھی لی، اور جب ابراہیم علیہ السلام مینا پہنچے، اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا، اور اسماعیل علیہ السلام زمین پر پہلو کے بل لیٹ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنے کا ارادہ کیا اور اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری رکھ دی، لیکن اللہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا اس کا دوست وہ کرتا ہے جس کا اسے حکم دیا جاتا ہے، اور کیا وہ بیٹے سے زیادہ پیار کرتا ہے یا اللہ سے۔ ابراہیم علیہ السلام امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو جنت سے ایک مینڈھا دے کر بھیجا اور کہا کہ اسے ذبح کرے اور اسماعیل علیہ السلام کو ذبح نہ کرے۔ اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کا عمل پسند آ گیا، پس مسلمانوں کو عید الاضحیٰ میں ذبح کا حکم دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ کے لیے ایک گھر بنانے کا ارادہ کیا۔ گھر بہت تھے مگر اللہ کے لیے گھر نہ تھا جس میں وہ اللہ کی عبادت کرے۔ اسماعیل علیہ السلام نے بھی ارادہ کیا کہ وہ اپنے والد کے ساتھ اللہ کے لیے گھر بنائے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام پہاڑ سے پتھر لائے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کعبہ بناتے تھے، اور ساتھ اسماعیل علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے کعبہ بناتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا ذکر اور دعا کرتے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کا ذکر اور دعا کرتے تھے۔ آئے ہمارے رب، ہمیں قبول کر، بے شک تو بہت ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی دعا قبول کی اور کعبہ میں برکت دی۔ ہم ہر نماز میں کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں، اور مسلمان حج کی دنوں میں کعبہ کی طرف سفر کرتے ہیں، کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور اس کے پاس نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ نے کعبہ میں برکت دی اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا قبول کی۔ اللہ کا درود و سلام ہو ابراہیم علیہ السلام پر، اللہ کا درود و سلام ہو اسماعیل علیہ السلام پر، اللہ کا درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک دوسری بیوی تھی، ان کا نام سارہ تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کے سارہ سے ایک دوسرے فرزند تھے، ان کا نام اسحاق علیہ السلام تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے شام میں سکونت اختیار کی، اور اسحاق علیہ السلام نے بھی شام میں اللہ کے لیے ایک گھر بنایا، جیسا ان کے والد اور بھائی اسماعیل علیہ السلام نے مکہ میں ایک گھر بنایا تھا۔ اور یہ مسجد جو اسحاق علیہ السلام نے شام میں بنائی وہ بیت المقدس ہے، اور وہ مسجد اقصیٰ ہے جس کے ارد گرد کو اللہ نے برکت دی، اور اللہ نے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں برکت دی جیسے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں برکت دی، اور ان میں بہت سے نبی اور بادشاہ ہوئے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے ایک فرزند یعقوب علیہ السلام تھے، اور وہ نبی تھے، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور ان 12 بیٹوں میں سے ایک یوسف علیہ السلام بھی ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کا قرآن میں عجیب قصہ ہے، اور وہ قصہ آئندہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے ویڈیو اگر اچھے لگے تو سبسکرائب اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔